السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میرا ٹاپک کا نام ہے کثرت سے دعا کا اہتمام، مطلب رمضان میں کثرت سے دعا کا اہتمام۔ چاند نظر آتے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم لوگ میرے تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر مت پڑھو، بلکہ میری زمین پر میرے جو بندے روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ تو آج کل دعا بھی دیر تک مانگو، جو ہاتھ اٹھائے تو اٹھے ہی رہے۔ اس کریم مالک کے خزانوں سے خوب لوٹ لو، دنیا اور آخرت مانگ لو، اور سب سے بڑی نعمت اللہ سے اللہ کو مانگ لو کہ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، تاکہ مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور پیشی ہو اور اللہ پوچھے کہ کیا لائے ہو تو یہ کہہ سکے کہ پردیس میں یعنی دنیا میں آپ ہی کو حاصل کیا تھا اور آپ کے پاس آپ ہی کو لایا ہوں۔ ہمارے پر دادا پھر حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ رف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگتے تھے۔ شاعر ہے ایک، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے اللہ ساری دنیا تیرے سامنے اپنی اپنی حاجتیں پیش کر رہی ہے، لیکن اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، میری اس سے بڑی حاجت کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ مل گیا اس نے دونوں جہاں سے بڑھ کر پا لیا۔ اختر کا شعر ہے، وہ شاید دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاید دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے پڑھ کے پائیں۔ اللہ کی قیمت دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اگر کوئی دونوں جہاں پا گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کی قیمت دونوں جہاں کے برابر ہو جائے گی؟ تو جو اللہ تعالیٰ کو پا گیا وہ دونوں جہاں سے بڑھ کر بے مثال مزے پا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی مثال نہیں ہے۔ لہذا اس ماہ میں کثرت سے دعا مانگو، ایک دن میں کم سے کم 3 دفعہ مانگو، یہ کم سے کم ہے، ورنہ جس طرح آپ کسی بیمار یا مصیبت میں سجدے میں گر کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو اچھا کر دے، اے اللہ مجھ کو اچھا کر دیجئے، رمضان میں اس طرح دعا مانگو۔ اور جس طرح میرا پوتا بار بار کہتا ہے کہ دادا ایک نوٹ دیجئے، پھر خاموش رہے گا اور میں خط کا جواب لکھ رہا ہوتا ہوں یا کسی اور کام میں مشغول ہوتا ہوں تو کچھ دیر کے بعد پھر کہے گا دادا ایک نوٹ دے دیجئے، پھر کچھ دیر بعد کہے گا دادا ایک نوٹ دے دیجئے، یعنی مسلسل کہتا رہے گا اور کام نہیں کرنے دے گا۔ ایسے ہی اللہ میاں سے مسلسل کہتے رہو، دعا کثرت سے مانگنے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ تو اس ماہ میں بہت زیادہ دعا مانگے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑا غم کیا ہے کہ ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں نہ گزاریں۔ اس کو خوب غور سے سن لیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگے کہ اے خدا میری زندگی کے ہر سانس کو اپنی خوشی کے کاموں میں قبول فرما اور اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور دوسری دعا ہے کہ اے اللہ کہ اے خدا میری زندگی کی ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائیں۔ اگر ہم ایک سیکنڈ بھی آپ کو ناراض کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نامبارک گھڑی ہے، منحوس گھڑی ہے،
جو بندہ اپنے مالک کو خوش کرے اور ایک سیکنڈ بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے تو اس سے بڑی دولت اس کے لیے کیا ہوگی۔ تو آج کل یہ دونوں دعائیں سحری میں بھی مانگے، جہاں قرآن پاک ختم ہو اس مجلس میں بھی مانگے، اور افطار سے پہلے بھی مانگے، جب دسترخوان بچھ جائے، چاٹ پٹے دہی پڑے، چاٹ پٹے چھولے پکوڑے، شربت، روح افزا وغیرہ سب لگ جائے، اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندہ میرے مشروبات کو، میرے رزق کو، چھولے اور چنے اور دہی بڑے کو لالچی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تک تک دم دم نہ کشی دم، مگر اسے ہاتھ تک نہیں لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کا اذان کا اینی میری بڑی اور عظمت کے قانون کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب کہیں گے۔ اس ادائے بندگی پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ افطار سے پہلے دعا بہت قبول ہوتی ہے، لہذا افطار سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور سب سے پہلے کیا مانگے؟ سب سے پہلے بڑی چیز مانگے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، آپ ہمیں مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ یہ بتائیں کہ اگر آپ خوش ہو جائے تو بیٹے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ تو جس بندے سے رب خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو کیا اس بندہ کو خوش نہیں رکھے گا؟ اگر تو میرا تو سب میرے، افلک میری زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اور جس سے اللہ ناراض ہے وہ قانین اور ایئر کنڈیشن میں خود کشی کرے گا، ہیروین پیے گا اور نشہ کرے گا۔ تو رمضان میں آپ کو ایک تو افطار سے پہلے دعا کریں گے، نمبر 2 جس دن کہیں کوئی قرآن ختم ہو وہاں دعا کریں گے، اور نمبر 3 آدھی رات کے بعد سحری کے وقت دعا کریں گے۔ سحری کے لیے اٹھے، مسواک کی، منہ دھویا اور سحری کھانے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لی تو کیا مشکل کام کیا؟ اٹھنا تو ہے ہی، اٹھنے کی تکلیف تو سحری میں نہیں ہوتی، کیونکہ پیٹ کہتا ہے کہ کچھ دو نہ کچھ کھا لوں، کیونکہ دن بھر بھوکے رہیں گے۔ اس لیے سحری کھانے کے لیے آدمی جلدی سے اٹھ جاتا ہے، بس اب وضو کر کے کم از کم تہجد کے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لے، اور دن میں مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔